السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ دوستوں، نواز شریف نے بڑا فیصلہ کر لیا، اب سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی خیر نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں چند اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ استعفوں کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوئی، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا استعفوں کے معاملے میں خاص طور پر۔ اس اجلاس کے اندر آصف زرداری اور پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دیگر اراکین نے مختلف ایشوز کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے، تحفظات کا اظہار کیا اور شدید تنقید کی۔ مولانا صاحب کو اس کی اطلاع ملی میڈیا کے ذریعے، جس پر مولانا صاحب نے خاصا برہمی کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک ٹیلی فون کیا۔ اس ٹیلی فون کے اندر انہوں نے اپنے موقف سے نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا، اور جو شکایتیں لگائیں زرداری صاحب کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے رویے کے حوالے سے، اور نواز شریف صاحب نے ان کو خاصی تسلی دی کہ یار ٹھہر جا، کوئی بات نہیں، صبر کر، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو فون کیا اور ان کو خصوصی ہدایات دیں چند۔ وہ ہدایات کیا تھیں وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اس پر تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کل نیب نے خواجہ آصف صاحب جو نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں اور ان کے پچھلے دور میں وزیر دفاع رہ چکے ہیں، نیب نے ان کو ناجائز اثاثہ جات کیس کے اندر حراست میں لے لیا۔ یہ اطلاع نواز شریف صاحب کو بھی ملی، اور کل جس وقت وہ اپنے لندن کی رہائش گاہ سے باہر آ رہے تھے تو چند صحافی وہاں پہ موجود تھے، اور کافی عرصے کے بعد کل انہوں نے ایک باضابطہ تھوڑی سی دیر کے لیے میڈیا ٹاک کی۔ اس میں صحافی نے میں جو ان کے جملے بازی ہیں وہ اس وقت تو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ان کا تمام کلپ اس سوالن جواباً، لیکن آپ کے لیے میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں۔ تو جب نواز شریف صاحب اندر سے باہر نکل رہے تھے تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ سے کچھ دیر بات کرنی ہے، تو نواز شریف صاحب نے فرمایا جی بولیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا۔ تو نواز شریف صاحب ایک دم جس طرح انہوں نے اس تاثر کا اظہار کیا کہ جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کس جرم میں؟ تو صحافی نے بتایا کہ جی ناجائز اثاثہ جات کیس میں، آمدنی سے زائد اثاثوں کے جرم میں۔ تو نواز شریف نے کہا دیکھیں یار یہ کیا ہے، اب یہ اثاثے بنانے پر بھی جو ہے وہ مقدمے بنیں گے۔ تو اس پر سارے صحافی بڑے چونکے کہ یار یہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نیب کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا، نیب تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے، اور نیب نے بالکل قانون کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس پر صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نیب سے اتنے خفا ہیں تو آپ نے اپنے دور کے اندر نیب قانون کے اندر تبدیلیاں کیوں نہیں کی؟ تو نواز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور کے اندر نیب قانون کے اندر ترامیم کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی نہیں ہو سکا۔ پھر ہم نے اپنے ٹینیور کے اندر نیب قوانین کے اندر ترامیم کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا، اور اب جو ہے نا تو بالکل ہی آؤٹ آف کویسچن ہے کہ ہم نیب قانون کے اندر تبدیلیاں کریں، کیونکہ ہم نے تو 2.5 سال بھگت لی ہیں، باقی رہ گئے ہیں 2.5 سال۔ نیب اور مقدمے بنا لے اور لوگوں کو گرفتار کر لے، جتنے مرضی اثاثوں کے کیس بنا لے، اب ہم نے نہ نیب قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے نہ ہی ہونے دینی ہے۔ اور اب تو ان کا ٹائم آنے والا ہے جو اس وقت ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا تھا نواز شریف صاحب کا کہ اب سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں کو اسی قانون کے تحت ہم کارروائی کریں گے ان کے خلاف۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب نے اپنی یہ ایک لائن واضح طور پر بتا دی کہ جیسے ہی ان کو اقتدار ملے گا تو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں کی خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس میں ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے اس نے پوچھا کچھ سوال کہ جناب پیپلز پارٹی نے استعفوں کے حوالے سے کچھ وہ لا تعلقی کا اظہار کیا، تو نواز شریف صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ سوال کو اگنور کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ تو یہ تو وہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کو بتائی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے حوالے سے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کی اب آئندہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اور انہوں نے مریم نواز کو کیا ہدایت دی۔ نواز شریف صاحب کو جب فضل الرحمان صاحب نے فون کیا تو اس کی گلے شکوے شکایتیں سننے کے بعد انہوں نے مریم کو فون کیا۔ مریم بی بی سے انہوں نے بات کی اور اس پہ انہوں نے کہا، اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس وقت جو بھی فضا بن رہی ہے اس فضا کو بنانے میں سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا بڑا اہم رول ہے، لہٰذا آپ نے کسی بھی بات کے اوپر گھبرانا نہیں ہے اور کسی بات کو سیریسلی نہیں لینا،
آپ نے سمپل اپنا جو ٹارگٹ ہے اس پر فوکس رکھنا ہے، اس کی طرف آپ نے رائے عامہ کو منظم کرنا ہے. جس طریقے سے آپ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف آپ نے ایک جدوجہد کرنے کا ایک پلان بنایا ہے، اس کو مکمل طور پر ایگزیکیوٹ کریں، لوگوں کو موبلائز کریں تاکہ ہم لانگ مارچ کے اندر جو موبلائزڈ کراؤڈ ہے اس کو لے کے ہم جا سکیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ نے بلاول سے مکمل رابطہ رکھنا ہے، یعنی کہ بلاول، اور یہ بلاول سے مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور بلاول سے آپ نے ان کا جو پریس کا موقف ہے وہ اس کو بالکل آپ نے نظر انداز کرنا ہے، اور آپ نے جو بلاول کے ساتھ 1 to 1 آپ کا جو رابطہ ہے وہی آپ کے درمیان ایک کانفیڈنس کو بڑھائے گا بھی، اور پیپلز پارٹی پر بھی دباؤ بڑھائے گا کہ وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر آ کر ہمارے ساتھ آ کر مل جائے اور استعفوں والے آپشن پر وہ راضی ہو جائیں. تیسری انہوں نے یہ بات کی کہ آپ نے جو اپنی جو بھی مہم بنانی ہے اس حوالے سے آپ نے مولانا صاحب سے بھی بالکل مشورے کرنے ہیں. ان کو مولانا صاحب کو بالکل آئسولیٹ نہیں کر دینا کہ بلاول کے سے تو آپ رابطے رکھیں اور مولانا کو نظر انداز کر دیں. مولانا کو نظر انداز نہیں رکھنا، ان کی عزت توقیر کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو جو ہے نا اس کا احساس نہیں ہونے دینا کسی بھی قسم کا کہ ہم ایک دوسرے کے ذرا فاصلے میں آ گئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مریم کو جو مختلف گائیڈ لائنز تھیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو موبلائز کریں. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اب چونکہ سینٹ الیکشنز میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا اب بطور جماعت شاید ہمارے لیے سینٹ الیکشن سے باہر رہنا ممکن نہ ہو سکے. لہٰذا جو بھی پی ڈی ایم کا اجلاس، سربراہ اجلاس ہونے والا ہے 1 یا 2 جنوری کو، اس اجلاس کے اندر اس حوالے سے ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ آپ لوگ جائیں اجلاس کے اندر اور اپنا موقف پیپلز پارٹی یا تو پیپلز پارٹی کے موقف سے قائل ہو جائیں، تمام لوگ، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یا پھر پیپلز پارٹی کو تمام لوگ اپنے موقف پر قائل کریں تاکہ ایک ہمارے درمیان جو ایک یکجہتی کی صورتحال ہے وہ برقرار رہے، اور یہ تاثر نہ جائے کہ پی ڈی ایم، جس طرح اب حکومتی جماعت یہ تاثر دے رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والا ہے، تو یہ والا تاثر نہیں جانا چاہیے. اور مریم نے اس حوالے سے بھی ان کو کچھ اور مشورے بھی دیے اور باتیں بھی کیں. ایک اس ضمن میں جو میری ذرائع نے بتایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی موبلائز کریں ذرا خود کو، آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں، پارٹی کا موقف اور جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا موقف ہے اس کو ذرا ٹھوک بجا کے نا ذرا بیان کریں تاکہ انٹرنیشنل موبلائزیشن بھی ہو سکے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے بیانیے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ پر دباؤ بڑھائے. دوستو، اگر ہم اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فضل الرحمان، اگر ہم صرف اپوزیشن اتحاد کی بات کریں تو یہ تینوں اس وقت 70% تو ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہیں. جو ایک معاملہ ہے اس کے درمیان وہ ہے استعفوں والا معاملہ. استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی چونکہ سسٹم کا حصہ ہے اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تمام بینیفٹس اٹھا بھی رہی ہے اور اس کی ایک صوبے میں گورنمنٹ بھی ہے، جبکہ فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل این وہ ان کی جو قیادت ہے، فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، یہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے اور اس وقت ان کے کسی پروونشل گورنمنٹ کے اندر کوئی سٹیک بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے یہ وہ ایکسٹریم سٹیپ لینا تو زیادہ آسان ہو جائے گا نا، استعفے دے کے سسٹم سے باہر آ جائیں. لیکن وہ جماعتیں جن کا سسٹم کے اندر انٹرسٹ موجود ہے، جہاں سے ان کے لیے دال پانی کا بندوبست ہو رہا ہے، تو ان کے لیے تو سسٹم سے باہر آنا بڑا مشکل ہے. لہٰذا جو ہے نا کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ میرے رائے کے اندر اب اس پر غور و فکر شروع ہو گیا، پی ڈی ایم کے اندر بھی. لیکن پی ڈی ایم کا جو ایک مجموعی تاثر بن رہا تھا ایک منظم پولیٹیکل فورس کے حوالے سے، وہ پیپلز پارٹی کے کل کے اعلانات کے بعد اب وہ شیکی ہو گیا، وہ ٹوٹتا ہوا، ہلتا ہوا تھوڑا سا نا نظر آ رہا ہے، جس کا فائدہ ڈیفینیٹلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس وقت ان کی پالیسی ہوگی یا لڑاؤ اور حکومت کرو. اب چونکہ لڑانا ہے تو لڑانے کے لیے ان کو وہ تیل اور پٹرول کی تو جو معمولی سی آپس میں اختلافات ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے ایڈڈ فیول ٹو فائر کرنا ہی ہے. لیکن اب ان کو اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے کہ کیا وہ لارجر انٹرسٹ کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے اقتدار کو دیکھیں گے، یا واقعی ہی وہ حکومت کو گرانے کے لیے سنجیدہ ہیں. اور اگر وہ سنجیدہ ہیں تو پھر اس طرف ان کو ٹھوس سٹیپس لینے چاہیے. اگرچہ کوئی بھی جمہوری حکومت ہے اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، لیکن جمہوری جدوجہد کے ذریعے بھی حکومت کو گرانا
میرا خیال ہے غیر جمہوری عمل تو نہیں ہو سکتا، ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ بات اب ایک ڈیسائسو نقطہ آ چکا ہے، خاص طور اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، کیا آگے بڑھنا ہے یا رک جانا ہے، احتجاجی تحریک کو فیصلہ کن موڑ پہ لے کے جانا ہے یا مصلحتوں کا شکار ہونا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی بڑا کڑا وقت ہے اور امتحان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کی جو قیادت ہے کیا وہ اپنی پولیٹیکل بالغ نظری کا ثبوت دیتی ہے یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔